اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے ایک اسٹوڈنٹ کا کہ مجیب سر، شادی کرنا ہو تو کس طرح کا لڑکا دیکھیں اور لڑکوں کے لیے کس طرح کی لڑکی دیکھیں۔ میں کوشش کروں گا جتنا شارٹیسٹ ہو سکے، کیونکہ اتنے اس کے اندر برانچز ہیں، وہ سب سمجھانا ایک ہی والیوم میں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو جائے تو آپ مجھے کال کر لیجئے۔ خیر، دیکھیے، میں نے اپنے بیانات میں بہت پہلے بھی میں نے ایک بتایا تھا، میرا میٹر لکھا ہوا بھی ہے کہ انسان کی پہچان، اس کو آپ کم سے کم ایک 5 کیٹیگریز میں رکھ کے دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز، بچے کی تصویر بتائی جاتی ہے، لڑکی کی تصویر بتائی جاتی ہے، یا پہلی مرتبہ آپ کسی انسان سے ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پہلے دور سے دیکھتے ہیں، وہ آ رہا ہے چل کے، وہ آ کے بیٹھا ہے، یا آپ آئے ہیں تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو آپ دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے ایک اس کا آؤٹ لک نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ واٹ نیکسٹ، کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنی زبان کھولتا ہے۔ زبان کھولنے سے بہت ساری باتوں کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی لینگویج کیا ہے، اس کا کیا اسٹیٹ سے وہ بلانگ کرتا ہے، انڈین ہے، پاکستانی ہے، عرب ہے، کیا ہے۔ آؤٹ لک میں بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے، صاف ستھرا لگ رہا ہے بندہ، فریش لگ رہا ہے بندہ، اس کا چلنے کا اسٹائل ٹھیک ہے، کپڑے، ڈریسنگ چوائس جو ہے اس کی اچھی ہے، اس کو سینس ہے، ڈریسنگ سینس ہے۔ بے تکا بدتمیز جو ہے، چپل گندی سی ہے، کپڑے بڑے گندے سے ہیں، تو ایک آپ اس کو نمبر دیتے ہیں، 100 مارکس میں سے آپ نے 20 دے دیے، 15 دے دیے، بس بہت اچھے ہیں، ایک دم ویل ڈریسڈ، ویل ڈسپلنڈ، آپ بولتے ہیں نہیں بندہ تو بالکل ٹھیک ہے، چہرہ تھوڑا سا یہ ہے، تو وہ چہرہ اور آؤٹ لک ملا کے آپ اس کو کچھ نمبر دیتے ہیں۔ دوسرا، جب وہ زبان کھولتا ہے تو بہت سارے اس میں کیٹیگریز ہیں، اس میں آپ کو سب سے پہلے لینگویج کا پتہ چلے گا، اور پتہ چلے گا تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد کہ اس کی نالج کیسی ہے، پھر ملاقاتیں ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ وہ وعدے کا پکا ہے یا نہیں ہے، بس ایسے ہی ہوا میں باتیں کرتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا کچھ اور ملاقاتوں میں کہ وہ ہمیشہ غیبتیں ہی کرتا ہے۔ پھر آگے جا کے پتہ چلے گا ہمیشہ ڈپریشن میں رہتا ہے یا خوشحال رہتا ہے، لطیفے سناتا ہے، ہنساتا ہے، آپ کو جو ہے پازیٹیو باتیں کرتا ہے، اور جو ہے ہمیشہ خوش باش رکھتا ہے، یا ہمیشہ روتے رہتا ہے، ہمارے نصیب خراب، کام نہیں چل رہا ہے، پیسے نہیں مل رہے ہیں، اور یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور نالج کا پتہ چلتا ہے کہ نالج اس کی کیسی ہے۔ بعض لوگ صرف غیبتیں ہی کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ بیکار کی باتوں کا جو ہے ذکر کرتے ہیں۔ ابھی آپ چاروں طرف چلے جائیے، جہاں بیٹھیں گے وہ حسینہ وہاں سے بھاگ گئی، حسینہ بھاگ جائے گی، حسینہ مان جائے گی، اور یہ اور وہ بکواس۔ تو کسی بھی انسان کو پہچاننے کے میں نے یہ 5 سمٹمز بنائے ہیں۔ پہلا اس کا آؤٹ لک ہے، دوسرا اس کی زبان ہے، زبان کے اندر بہت سارے کیٹیگریز آپ کو ملیں گے۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے نظروں کا کھیل، کہ کوئی بھی بیوی اپنے ہسبینڈ سے کہہ دے گی آرام سے کہ بھائی آپ کے تمام فرینڈز اچھے ہیں، مگر وہ 1-2 بندے ایسے ہیں جن کی نظریں مجھے گندی لگتی ہیں، آئندہ سے ان کو گھر میں مت لائیے۔ یا اگر ایک ایماندار آدمی ہے، وفادار آدمی ہے، تو اپنی بیوی سے کہے گا تمہاری سب سہیلیاں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک جو آتی ہے بیچاری، وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، انکمفرٹیبل۔ تو نظروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کا کیریکٹر کیا ہے، کتنا بے غیرت ہے، کتنا بے شرم ہے، کتنا حیادار ہے، کتنا بیوقوف ہے، سینس ہی نہیں ہے، گھورے چلے جا رہے ہیں آپ، حالانکہ اس کی نیت خراب نہیں ہے، مگر بعض ایسے بھی پاگل ہیں۔ اب وہ بیچاری جو ہے بے چینی محسوس کر رہی ہے کہ بندہ مجھے دیکھے جا رہا ہے، حالانکہ اس کا دماغ کہیں اور ہے، نظریں اس پہ ٹکی ہوئی ہیں، تو ایسے بھی پاگل ہیں۔ تو تیسرا جو سبجیکٹ ہے، آپ اس پہ بھی نمبر دیں گے کہ یہ بندہ کیریکٹر میں کیسا ہے۔ بعض اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ اپنی نظروں کی تو حفاظت کر لیتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لائن مار رہا ہے آپ پہ، تو یہ بھی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے پیسوں کا معاملہ، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس میں بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے متقی، پرہیزگار سب پھنس جائیں گے، پیسوں میں گھمانا پھرانا، یا پیسے کے لالچی، یا پیسوں کی فضول خرچ۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے شرط رکھ دی قرآن کھولتے ہی پہلے صفحے پہ، سوال آپ نے کر لیا سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اب پوری قرآن جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، ھدی للمتقین، ہدایت چاہیے، پہلے پرہیزگار بن جاؤ، برائیاں چھوڑو تو میں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب آگے جو غیب کی باتیں میں بتانے والا ہوں اس پہ بھروسہ کرنا پڑے گا تم کو،
جب چلو گے تو مل جائے گا، وہ راؤنڈ اباؤٹ بھی ملے گا، وہ سگنل بھی ملے گا، رائٹ لیفٹ سب آئے گا، سب کچھ ملے گا، یہ دکان ملے گی، وہ دکان ملے گی، وہ فلاں ملے گا، وہ عمارت ملے گی، سب کچھ لکھا ہوا ہے اس میں، لیکن آگے تمہاری نظر وہاں تک نہیں جا سکتی. اس لیے الذین یؤمنون بالغیب وہ یقیمون الصلاۃ، یہاں صلاح کا مطلب نماز نہیں ہے بلکہ قرآن کو فالوئنگ ہے. یعنی آپ کو جو ڈائیگرام دیا جا رہا ہے جنت تک پہنچنے کا، وہ پوری قرآن، اس کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں، کھول کھول کے دیکھتے ہیں. جہاں ڈاؤٹ آ گیا، اور راستہ چلنے والوں کو بھی کھول کھول کے دکھاتے ہیں، بھائی دیکھیے صحیح طریقہ یہ ہے چلنے کا، صحیح راستہ یہ ہے، آپ اس گلی میں مت مڑیے، یہ حرام کا راستہ ہے، یہ ناجائز راستہ ہے. آپ لوگوں کو بھی لے کے چلنا ہے ساتھ ساتھ، اس میں آپ کے بیوی بچے، بھائی بہن، والدین، دوست احباب، رشتہ دار، محلے والے، شہر والے، آپ کی زبان بولنے والے، ہے نا، سب کو لے کے چلنا ہے، آپ نے دعوت بھی دینا ہے یعنی قرآن کی. تو پہلی چیز ہے آؤٹ لک، ہمیشہ اچھے رہیے، صاف ستھرے رہیے، اپنے بال ٹھیک رکھیے. داڑھی بھی رکھتے ہیں آپ تو پوری اچھے طریقے سے اس کو لیول میں رکھیے. ایک بال ادھر جا رہا ہے، ایک بال گاڑی پہ جا رہے ہیں تو آدھی ادھر اڑ رہی، آدھی ادھر اڑ رہی، گھٹنوں تک آئی ہوئی ہے، بڑے برے لگ رہے ہیں، نبی کی توہین کر رہے ہیں آپ. پھر داڑھی رکھ کے جھوٹ بھی بولتے ہیں، گندی بدبو آتی ہے، الٹے سیدھے دھندے کرتے ہیں. تو پلیز داڑھی کا مذاق مت اڑائیے پلیز. تو آپ کا آؤٹ لک، پھر آپ کی زبان، پھر اس کے بعد کیریکٹر کے بعد معاملات. ہو یہ تو آپ کو برباد کر کے رکھ دے گا. جہنم میں جانے کا پہلا ٹکٹ یہی ہے، بکنگ یہی ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں پیسوں کے معاملے میں، اور یہ اور وہ. تو آپ کے معاملات خاص طور پہ پیسوں کے معاملے میں، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ کے بعد وہ مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم دیتے ہیں وہ انفاق کر دیتے ہیں. انفاق کا مطلب ہے اللہ نے جس طریقے سے کمانے کا اور خرچ کرنے کا طریقہ بتایا ہے اسی طرح کماتے ہیں، اسی طرح خرچ کرتے ہیں. ہدایت انہیں کو ملے گی. کنجوس بخیل لوگوں کو تکیے کے نیچے رکھ کے انڈے بچے نہیں ہونے والے ہیں پیسوں کے. آپ فراغ دل بھی ہونا چاہیے، اور ایٹ دا سیم ٹائم فضول خرچ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ایٹ دا سیم ٹائم بخیل کنجوس بھی نہیں ہونا چاہیے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، بیٹی کی شادی ہے، وہ بچے کا ایڈمیشن ہے، وہ فلاں ہونے والا ہے، پیسے جمع کر کے رکھو. سامنے ایک انسان کی جان جا رہی ہے، آپ کو اس کی فکر نہیں ہے. وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، وہ ایک مجبوری میں ہے، لیکن آپ مرتے مر جانے دیں گے. لوگ اپنی ماں باپ پہ خرچہ نہیں کرتے پیسے. مجھے بڑی حیرت ہوئی جنہوں نے تم کو دنیا میں پیدا کیا، لے کے آئے، دنیا میں چلنا پھرنا سکھایا، ناڑا باندھنا سکھایا، کھانا کھانا سکھایا. آج ان کی برے حالت میں، جب تو تم بول بھی نہیں سکتے تھے، ماں لے کے بھاگتی تھی، باپ لے کے کاندھے پہ لے کے بھاگتا تھا تمہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کا احساس کرنا بہت ضروری ہے. اسلام ہی احساس ہے، احساس ہی اسلام ہے. تو چلیے، یہ چوتھا پارٹ ہو گیا کہ پیسوں کے معاملے میں وہ مما رزقناہم ینفقون. فضول خرچ کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور اس کے ساتھ جہنم میں رہنے والے. تیسرا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، بخیل لوگ. بخل کے ساتھ ایمان کا اور اسلام کا ہونا ناممکن ہے، یاد رکھیے. آخری بات کرنے جا رہا ہوں، ٹائم بھی ہو رہا ہے. کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، وہ اپنے رب کے ساتھ، وہ جس رب کو بھی مانتا ہے، اس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے. نہیں رب صرف کونے میں ہے، وہ تختے پہ لگا ہوا ہے، گھنٹی بجا کے، اگربتی لگا کے، اور جو ہے پھرا کے، بعد میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں، گندے رہ رہے ہیں، معاملات آپ کے خراب ہے. تو وہ آپ کا حلیہ بھی بیکار ہے، آپ کے اخلاق بھی بیکار ہے، آپ کی نظریں بھی جو حیاداری کی ہے وہ بھی بیکار ہے، اور آپ کا جو پیسے کا معاملہ ہے وہ بھی بیکار ہے. اگر آپ اپنے رب سے زندگی کا صحیح راستہ نہیں پوچھتے، اس کی بھیجی ہوئی کتاب نہیں پڑھتے، اس کے ڈائریکشنز میں نہیں چلتے، تو آپ کی زندگی پوری بیکار. تو یہ 5 ٹیسٹ ہے، اسے لے لیجئے. اب ایک میرے تجربے کی بات میں بتا دیتا ہوں. دنیا میں جو پیسوں کی ویلیو ہے نا، ایک آدمی کو اگر کسی لڑکی نے دیکھ لیا کہ وہ بہت پیسے والا ہے تو اب منہ میں پانی آ جائے گا. ایسے بہت سارے ہیں، سب ایسے نہیں ہیں. یعنی عورت کیا دیکھتی ہے؟ مالدار ہے، چاہے بوڑھا رہو، بدصورت رہو، کالا رہو، گورا رہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس سے پیسہ لینا ہے اس کو. سب سے پہلی اٹریکٹیو چیز یہی ہے. مرد کے لیے بھی وہی ہے
کہ بھئی یہ پیسے والی ہے، موٹی ہوئی تو کیا ہوتا، بوڑھی ہوئی تو کیا ہوتا، کالی ہوئی تو کیا ہوتا، پیسہ تو مل رہا ہے مجھے. حالانکہ مرد کے لیے اٹریکشن اس کی باڈی ہے، عورت کے لیے اٹریکشن اس کا پیسہ ہے. اب سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں ہم، تو اٹریکشن کس چیز کا ہے کہ وہ ہیرو ہے. ہیرو ہے تو پھر وہ پیسے بھی اس کے پاس ہوں گے. بعض غریب ہیں لیکن دیکھنے میں ایسا اٹریکٹیو بندہ ہے کہ وہ بولتی ہے یہ تو بالکل شاہ رخ خان لگ رہا ہے. شاہ رخ خان آج آ کے کھڑے ہو کے بول دے کہ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہاں اگر 10,000 عورتیں ہیں تو اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، سب کو طلاق دینے کے لیے تیار ہے، سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے شاہ رخ خان کے لیے. کیونکہ شاہ رخ خان کے پاس وہ بیوٹی جو بھی ہے، اس کی خوبصورتی اور پیسہ بھی ہے. اس کے بعد شہرت دیکھتے ہیں لوگ، اس کے بعد پرسنالٹی دیکھتے ہیں کہ وہ بندے کے اندر طاقت کتنی ہے. اس لیے اسپورٹس مین کی دیوانی ہوتی ہیں لڑکیاں. اب چونکہ سوال لڑکی کی طرف سے آیا، میں اس لیے ادھر کی پورشن کی بات کر رہا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے. تو کیا دیکھنا چاہیے پھر؟ اسی لیے میں نے یہ فارمولا بنایا تھا. لوگ ٹیلنٹ دیکھتے ہیں، ارے بھائی بندہ ٹیلنٹڈ ہے. میں کسی جگہ کھڑا ہو جاؤں اور وہاں 20 عورتیں ہیں، ان کو پتہ چل جائے یہ بندہ دیکھنے میں کیسا ہے، ٹیلنٹ میں کیسا ہے، نالج میں کیسا ہے، سچ بولتا ہے یا نہیں ہے، صاف ستھرا ہے یا نہیں ہے، جالی ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی تیار ہو جائے گی. میں اپنے اوپر لے کے اس لیے بول رہا ہوں مثال کہ عورتیں کیا دیکھتی ہیں. میں رات دن بھگتتا ہوں یہ چیز. امانت داری ہے ایک الگ چیز ہے، لیکن جو سامنے آتا ہے، جو فیس ہوتا ہے. اکثر لوگ دوست مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار میں تو نہ خوبصورت ہوں، نہ میرے سر پہ بال ہے، اور میرا فگر بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. اب وہ آؤٹ لک دیکھے گی، لیکن اس کے بعد یہ دیکھے گی کہ پیسہ ہے تو گنجا بھی چلے گا، موٹا بھی چلے گا، گڈھا بھی چلے گا، لمبا بھی چلے گا، پتلا بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے وہ بھی چلے گا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دینے میں کچھ حد تک حق ادا کیا ہے. کوشش کیجئے کہ اپنے بہنوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے بھائیوں سے ان سے کہیں کہ آپ 1 سے 2 ملاقاتیں کریں، اور اس فارمولے کو رکھ کے لڑکے کو چیک کریں. اگر لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈتے ہیں تو 1 سے 10 مرتبہ ان کے پاس جائیے، بات چیت کریے اور اوپنلی پوچھیے. دیکھیے شادی ہونے کے بعد لڑائی جھگڑے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ فزیکلی فٹ ہے یا نہیں ہے، مینٹلی آپس میں جنسی خواہشات اس کے اندر ہے یا نہیں ہے. بہت ساری ہماری لڑکیاں ایسی ہیں، ان کو بچپن میں دبا دبا کے ان کے جو جذبات ہیں، ان کو جو شہوت اللہ نے دی ہے نعمت کے طور پہ، اس کو مار دیا گیا. اکثر جس کے باپ ذلیل قسم کے ہوتے ہیں، ماں کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو ماں باپ دھوکہ دیتے ہیں، ان بچیوں کا جو وہ سینس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. ان کے جو جذبات ہے، وہ فیلنگس ہے، رومانس ہے، وہ مر جاتا ہے. پھر وہ جس کے گھر میں جاتی ہے اس کی زندگی برباد کر دیتی ہے. پھر وہ بندہ دوسری جگہ منہ مارتا ہے یا پھر اور شادیاں کرتا ہے. تو یہ معلوم کرنا بے حد ضروری ہے کہ اگر کسی لڑکی کے اندر یہ خواہش نہیں ہے یا کسی لڑکے کے اندر یہ خواہش نہیں ہے، تو اللہ کے واسطے نہ اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے، نہ اس کو چاہیے کہ وہ ایسی لڑکی سے شادی کرے. ہاں، دونوں کے دونوں بے غیرت ہیں، دونوں کے دونوں کو جو ہے سائیکو پرابلم ہے، تو وہ 2 پاگلوں کو ایک جگہ کر دیجئے آپ. اور فائنلی یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے جوڑے بنائے ہیں. چلیے، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اور اپنی کوشش کرتے رہیے. اللہ نے جو جوڑا بنایا ہے اس سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ جو بھی میرا جوڑا ہے آپ اس کے اندر یہ کوالٹیز ڈال سکتے ہیں. لہٰذا میری تلاش آپ کی فرمانبرداری کے مطابق میری تلاش رہے گی. میری تلاش رہے گی ہمیشہ حلال کمانے کی. بس جتنا ملے گا میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو انشاءاللہ کچھ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد کرے. میں اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو بھی یہی سمجھاتا ہوں کہ دیکھو بیٹا، اچھی طریقے سے چھان پٹک کر کے، انکوائری کر کے، معلومات کر کے، بات چیت کر کے، سب فائنلائز کر کے اللہ سے دعا کرنا نہ چھوڑیں. میں خود منع کرتا ہوں یہ گھٹیا چیزیں مت مانگو، لیکن یہ معاملہ تو زندگی کا ہے. آپ بے شک پیسوں کی کوئی لالچ مت رکھیے، اللہ سے یہ بھیک مت مانگیے. بیمار ہو جائیں تو پہلے علاج کرائیے، بعد میں علاج میں شفا کی دعا کیجیے. پھر اولاد کے لیے اگر آپ دعا کرنا چاہ رہے ہیں تو دین کی خدمت کے لیے اولاد کے لیے دعا کیجیے. تو اللہ سے یہ التجا ہے کہ میری باتیں جو بھی میں نے کہی اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ مجھے معاف کرے، اور سننے والوں کے دل و دماغ میں محفوظ ہو جائے، آپ کی زندگیوں میں میری باتوں سے کوئی فائدہ پہنچے. السلام علیکم.